السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے نادان اونٹ۔ ایک چالاک کوا، ایک خطرناک بھیڑیا اور ایک مکار سیار ایک شیر کی ملازمت میں تھے۔ ان کا جنگل شاہراہ عام سے نزدیک تھا۔ ایک بار ایک سوداگر کا اونٹ اس جنگل کے اطراف چرتے چرتے آیا اور شیر کے نزدیک پہنچا۔ شیر کو دیکھتے ہی گھبرا گیا، سوائے اس کی کوئی چارہ نہ تھا کہ عاجزی اور انکساری سے کام لے۔ لہذا فوراً اسے سلام کیا۔ شیر نے بھی جواب دیا اور اس کی حیثیت پوچھی۔ اونٹ نے جواب دیا، حالانکہ آپ سے پہلے اپنے کام میں مجھے اختیار تھا، لیکن جب سے آپ کو دیکھ لیا اختیار ہاتھ سے جاتی رہی۔ اب آپ جو فرمائیں گے وہی کروں گا۔ شیر نے کہا، اگر پسند ہو تو میری امان میں رہو۔ اونٹ بہت خوش ہوا اور اسی جنگل میں رہنے لگا۔ ایک عرصہ اسی طرح گزر گیا اور اونٹ کافی موٹا ہو گیا۔ ایک روز شیر شکاری کی تلاش میں نکلا اور ایک مست ہاتھی سے اس کی بھیڑ ہو گئی۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا۔ شیر زخمی ہو کر واپس لوٹ آیا اور کراہتا ہوا زخموں سے چور ایک کونے میں گر گیا۔ بھیڑیا، سیار اور کوا جو اس کے ذخیرے میں لقمے توڑتے تھے، یہ یارو مددگار ہو گئے۔ شیر چونکہ شاہانہ مزاج رکھتا تھا، اس لیے اپنے ملازموں کی یہ حالت دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا، تمہاری تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اگر کوئی شکار قریب ہو تو مجھے اطلاع دو کہ میں اسی حالت میں جا کر اس کے شکار کروں تاکہ تم اپنا پیٹ بھر سکو۔ انہوں نے وہاں سے اٹھ کر ایک دوسرے سے صلاح و مشورہ کیا اور طے کیا کہ اس اونٹ سے نہ بادشاہ کوئی فائدہ ہے، نہ ہمیں اس سے کوئی محبت ہے۔ اس لیے بادشاہ کو اس بات پر راضی کرنا چاہیے کہ وہ اونٹ کا شکار کرے تاکہ وہ 2-4 روز کے لیے ہمیں اور اسے کھانے کا آرام ہو جائے۔ بھیڑیے نے کہا، ایسا خیال بھی دل میں نہ لاؤ، کیونکہ شیر نے اونٹ کو امان دی ہے۔ جو کوئی بادشاہ کو ازر پرا کسائے گا اور بے عہدی کی تحریک دلائے گا، وہ خیانت کرے گا، اور خیانت ہر حال میں قابل نفرین ہے۔ خیانت کرنے والے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض اور خلق ناخوش رہتی ہے۔ کوے نے کہا، اس معاملے میں کوئی بہانہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ شیر کو اس وعدے سے آزاد کیا جائے۔ تم لوگ یہاں نگاہ رکھو، میں جاتا ہوں اور ابھی لوٹ کر آتا ہوں۔ کوا پھر شیر کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ شیر نے پوچھا، کیا کوئی شکار نظر آیا اور میرے لیے کوئی خبر لائے ہو؟ کوے نے کہا، جہاں پناہ بھوک کے مارے نظر کچھ کام نہیں کر رہی اور ہلنے جلنے کی قوت بھی نہیں رہی، لیکن ایک صورت ایسی نظر آتی ہے کہ اگر بادشاہ اس کی اجازت مرحمت فرمائے تو ہم سب نعمتوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ شیر نے کہا، اپنے دل کی بات کہہ ڈالو تاکہ مجھے اس کی خبر ہو۔ کوے نے کہا، یہ اونٹ ہم لوگوں کے درمیان اجنبی ہے اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ بھی دکھائی نہیں دیتا اور فی الحال کوئی شکار بھی نظر نہیں آتا۔ شیر سن کر غمناک ہوا اور بولا، آج کل کے دوستوں پر لعنت ہے جو سوائے دشمنی اور بغض کے کچھ نہیں رکھتے۔ دوستی و محبت، مروت اور انسانیت کو اپنے دم بلا بیٹھے ہیں۔ عہد شکنی کون سے مذہب کے جائز ہے اور دی ہوئی زبان سے مکرنا کہاں تک وجہ ہے؟ کوے نے کہا، میں یہ بات جانتا ہوں، لیکن عقل مندوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں پر فدا کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو اپنے قبیلے اور قبیلے کو شہر والوں پر اور شہر والوں کو بادشاہ شہر پر جو خطرے میں فدا کرنا واجب ہے، کیونکہ بادشاہ کی سلامتی میں ہی ہماری سلامتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح وعدہ دینے والا وعدہ شکنی سے پاک رہے گا اور اسی کی جان محفوظ رہے گی۔ شیر نے یہ سن کر گردن جھکا لی۔ کوا پھر دوستوں کے پاس آیا اور کہا، پہلے جب میں نے اونٹ کو مارنے کی بات کی تو شیر غصہ ہوا، اس کے بعد نیم رضامند
ہو گیا۔ اب یہ تدبیر کہ ہم سب اونٹ کے پاس چلیں اور شیر کی تکلیف کا حال بیان کریں اور کہیں کہ ہم اس کی پناہ میں ہنسی خوشی بسر کر رہے تھے۔ آج یہ حادثہ پیش آیا۔ انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی جان اس پر فدا کریں ورنہ بے وفا کہلائیں گے۔ پھر بہتری اسی میں ہے کہ ہم سب شیر کے پاس جائیں اور اس کے انعام و اکرام کا شکریہ ادا کریں اور پھر کہیں کہ ہم میں سے کوئی خدمت آپ کی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ ہم اپنی جانیں آپ پر فدا کریں۔ لہذا ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ آج جہاں پناہ ہمارا ناشتہ فرمائے اور دوسرا اس کا بچاؤ کرے یہاں تک کہ اونٹ کی باری آئے۔ ممکن ہے کہ اس طرح اونٹ مارا جائے۔ مل جل کر یہ سب اونٹ کے پاس گئے اور ساری تفصیل اسے سنائی۔ چونکہ وہ سادہ دل تھا لہذا ان کی باتوں میں آ گیا اور طے شدید ترتیب کے مطابق وہ سب اونٹ کے ساتھ شیر کے پاس پہنچے اور ادب بجا لائے۔ پھر کوے نے کہا ہماری خوشی آپ کی سلامتی میں ہے اور چونکہ جہاں پناہ بے حد کمزور ہو گئے ہیں لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ میرے گوشت سے لذت حاصل کریں۔ مہربانی فرما کر مجھے شکار کریں تاکہ میری زندگی آپ کے کام آئے۔ دوسرے نے فوراً کہا تمہیں کھانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے گوشت سے تو بادشاہ کا پیٹ بھی نہ بھرے گا۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ سن کر کوس نے گردن جھکا لی اور بھیڑیا نے کہنا شروع کر دیا ایک عرصے سے آپ کے سائے میں ہوں۔ آج چاہتا ہوں کہ بادشاہ میرے گوشت سے ناشتہ فرمائے۔ دوسرے نے فوراً جواب دیا تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو مہذب محبت اور احسان مندی میں کہہ رہے ہو۔ اس میں شک نہیں کہ تمہارا گوشت بدبودار ہے لہذا بادشاہ سے کھا کے بے مزہ ہوں گے۔ یہ سن کر بھیڑیا خاموش ہو گیا اور سیار سامنے آ کر کہنے لگا میں بھی بادشاہ پر فدا ہونے کا خواہش مند ہو چاہتا ہوں کہ بادشاہ ہنسی خوشی میں اپنے دانتوں کی جگہ عطا فرمائے۔